وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف حالک یا اخی؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ہاں بتائیے کیا آپ کہہ رہے تھے کہ میرے کو کال کرو بات کروں گا، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ یہی تراویح کے اوپر میں ذرا آپ کا بھی ذرا منہج ذرا سننا چاہتا تھا، ذرا جاننا چاہتا تھا۔ میں اس دن آپ کو حدیث پڑھنے کے لیے بولا تو آپ بھاگ گئے۔ بھائی دیکھیے عبداللہ خان بھائی، آپ کو اصول آپ کو معلوم نہیں ہے، پہلے انسان اپنا معلوم نہیں آپ کو، میں تمہارے کیا بولتا تم آتے اور بھاگنا شروع کیوں کرتے؟ میں چاہتا تم ٹاپک پہلے فکس کر لو، اس کے بعد بات کریں گے نا۔ تو وہی تو کہہ رہے ہیں بھائی، کتوں کی طرح آپ بھی بھونکنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ میں تو تمہارے کا ابل کلب ہو آپ۔ بات تو سنو بھائی، اگر کسی ٹاپک پہ بات سن لو پہلے میری بات، ٹھیک ہے؟ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بکواس کرنے کا۔ سنو پہلے میری بات یار، اپنے آگے بولنے نہیں دیتے، سنو گے کہ نہیں؟ اپنی بات آگے بولنے نہیں دیتے، سنو گے کہ نہیں؟ بکواس کرنے کی سنو گے یا میں فون کاٹ دوں بھائی؟ ارے بھاگ رہا تھا بیٹا، ڈر مت اب تم مجھ سے۔ سنو گے یا فون کاٹ دوں؟ اتنا تو کیوں ڈرتا ہے اتنا؟ لا تخف سنو یا بھائی، سنو گے یا میں فون کاٹ دوں؟ لا تکذب یا عدو اللہ۔ سنو گے کہ بھائی سننا ہے کہ نہیں سننا؟ یا شیخ ارنب پہلے ٹاپک بتائیے، ٹاپک کے اوپر آپ اپنا عقیدہ بتائیے، میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا، پھر آپ اپنے عقیدے کے اوپر دلیل دیں گے، میں اپنے عقیدے پہ دلیل دوں گا۔ ٹاپک میں کسی بھی ٹاپک پر بات کر لیں۔ ارے بھائی تراویح پہ ہی بات کر لو تم نا۔ ہاں چلو ابھی تراویح تم نے کہا تھا نا، کس کی جمع ہے اس کی واحد کیا؟ سنو پہلے میرے بھائی، فالتو بکواس بات نہ کرنا، تمہیں بات کرنے کے اصول ہم بتا رہے ہیں۔ ٹاپک ہے تراویح، اب تراویح کے اوپر تم اپنا مکمل موقف بتاؤ گے، اس کے بعد ہم اپنا مکمل موقع بتا۔ ارے سنو یار پہلے میری بات، بس کی دکان جاہل آدمی سن تو لے۔ تو میرا نام سے بیمار پڑ جاتا ابھی سنے گا کہ نہیں جاہل آدمی، تیرے ایسے چندی سے بہت لوگ آتے ہیں۔ اللہ مجنون بھائی بات کرنا ہے یا عربی کا جنجال ہے تیرا؟ ابے سن لے جاہل آدمی، سن لے بیٹا، تیری لغت ابھی نکال رہا ہوں، پریشان نہ ہو، سن لے۔ پسینہ پوچھ لو بیٹا، آرام سے بات کرو۔ عفان کا جب فون آتا ہے تو اچھوں کا جنجال جاتا ہے۔ سن لو، بات ہوگی تراویح کے اوپر۔ جی جی بالکل بالکل۔ 1 منٹ آپ بولیں گے، جب آپ بولیں گے تو میں چپ رہوں گا، اس کے بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ خان دیوبندی، کیسا حال ہے حبیبی؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو جلدی بتاؤ، پٹاخ سے کام کرنا ہے کہ نہیں؟ پٹاخ سے کام؟ پٹاخ سے بولے تو پٹاخ سے بولو تو اسپیڈ میں ایک دم بتاؤ، بات کرنا ہے کہ نہیں؟ اچھا بسرعہ، جلدی سے جلدی بتاؤ، کام کرنا ہے کہ نہیں؟ کام نہیں کرنا، مناظرہ کرنا ہے۔ ارے وہی تو تمہارا کام ہے نا، مناظرہ کرنا۔ جی جی ہاں تو یہ بتاؤ کہ مقلد ہوتا ہے کیا وہ مناظرہ مطلب کر سکتا ہے؟ بھائی ایک سیکنڈ، آپ کیا مقلد کبھی مناظرہ کر سکتا ہے؟ یہ کون سی حنفی اصول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ گلے میں ہار ڈالنا، ٹھیک ہے؟ بھائی مقلد کبھی مناظرہ کر سکتا ہے؟ جلدی بتاؤ دلیل سے۔ بے شک کر سکتا، کیوں نہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کون سی حنفی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سے حنفی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ انا اقول المقلد البحث۔ ہمیں کتاب کا نام بتا جاہل آدمی، اپنے خاندان والوں کا نام مت بتا۔ قولی میرا قول عبداللہ خان کا۔ ابے تمہارا قول کا حجت ہے کیا میرے لیے؟ پاگل آدمی، تیرے امام کا قول میرے لیے حجت نہیں ہے تو تیرا قول میرے لیے حجت کہاں سے ہو جائے گا؟ ابے میں کب کہا کہ تیرے لیے؟ ابے کتاب میں بتا، کون سی حنفی اصول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو مقلد ہے وہ مناظرہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے۔ ابے تو تراویح ابے مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، تو جب جاہل لوگ بھی میرے بھائی مناظرہ کرنے لگے، بات نہیں کر سکتا، جاہل لوگ بھی مناظرہ کرنے لگے، ابے جاہل لوگ بھی مناظرہ کرنے لگے، جاہل لوگ بھی مناظرہ کرنے لگے، جاہل لوگ بھی مناظرہ کرنے لگے۔ چل بتا کہاں لکھا ہے کہ جاہل جو ہوتا ہے مناظرہ کر سکتا ہے؟ چل جلدی بتا، جلدی بتا، فون کاٹ کے بھاگنا مت، جلدی فٹافٹ بتا۔ یا تمساح عبداللہ خان، تیرا عربی کا بھوت آج میں اتار دوں گا تو ذرا بتا دے کہ مقلد وہ لوگوں سے مناظرہ کر سکتا ہے، یہ حنفی فقہ کون سی اصول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے اور اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، اور مقلد کے لیے جو حجت ہے وہ امام کا قول ہے،
اور مقلد قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا، تو جو مقلد قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتا، جو مقلد جاہل ہوتا ہے، وہ مقلد بھائی وہ لوگوں سے مناظرہ کرے، وہ بھی اہل حدیثوں سے، اہل سنت والجماعت سے۔ توبہ 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 توبہ۔ امر والے کی بات مانو بھائی میں 3 تک گنتی گنوں گا، اگر 3 تک گنتی گننے میں آپ نے بتا دیا کہ مقلد مناظرہ کر سکتا ہے تو آپ سے مناظرہ ہوگا، ورنہ آپ سے مناظرہ کینسل۔ الامام الحافظ المحدث ابو بکر عبداللہ بول رہے چوغت 2.25 بول رہے چوغت صحیح رہتا ہمارے لا تک بھی یاد 3 بولے گا کیا بول رہا وہ تو میں نے رو رہا باز بھائی عبداللہ دیوبندی وہ مناظرہ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ ثابت نہیں کر پائے کہ جو جاہل مقلد ہوتا ہے وہ اہل حدیثوں سے مناظرہ کر سکتا ہے، تو الحمدللہ ثابت ہو گیا آپ جاہل ہیں۔ ایک دیوبندی بریلوی سے مناظرہ کر سکتا ہے، ایک بریلوی دیوبندی سے مناظرہ کر سکتا ہے، لیکن دیوبندی بریلوی یہ دونوں مل کے بھی اہل حدیث سے مناظرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیوبندی بھی مقلد ہے، بریلوی بھی مقلد ہے، اور دونوں جاہل ہے، اور 2 جاہل آپس میں مناظرہ کر سکتے ہیں، لیکن 2 جاہل مل کے اہل سنت والجماعت اہل حدیث والوں سے مناظرہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ مقلد جاہل ہوتا ہے اور وہ مناظرہ کرنے کے بھائی قابل نہیں ہے۔ اب آپ چاہیے پہلے آپ میرے بھائی تحقیق کر کے اہل حدیث بنیے، جب اہل حدیث آپ بن جائیں گے تب آپ کی اتنی علمی حیثیت ہوگی کہ آپ اپنے علم کے میدان میں آ کے مناظرہ کر سکیں۔ ابھی آپ کے اوقات نہیں ہوں گے بات کرنے کی۔